ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ روزانہ اچھی ویڈیوز دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادوں کو بھی ایک جگہ جمع کیا ہے جو علاج کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ویسے تو آخرت کا مقصد یاد دلانے کے لیے آئے ہوئے تھے، دنیاوی علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں تھا، ان چیزوں کو سکھانے کے لیے آپ دنیا میں مبعوث بھی نہیں ہوئے تھے، مگر آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا اور خود قرآن کریم میں یہ مضمون آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالم و جہاں والوں کے لیے ہم نے تم کو سر تا سر رحمت بنا کر بھیجا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک مہربانی، شفقت۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر کسی مصیبت میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا، اس کا فیلڈ نہیں ہوتا، تو بھی وہ رہنمائی کرتا ہے کہ بیٹے اس بیماری کے اندر یہ علاج اور یہ دوا بہتر ہے اور اس چیز سے پرہیز کرنا زیادہ نفع بخش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سگے باپ سے زیادہ شفیق تھے اپنی امت کے اوپر، تو آپ نے دوا علاج کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو علوم ملے تھے وہ بھی بہت ارشاد فرمائے، اور اتنے ارشاد فرمائے کہ مستقل ایک ٹاپک قائم کر کے کئی ایک حدیثوں کو اس کے ماتحت محدثین کو جمع کرنا پڑا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوا علاج بتائے ہیں امت کو، وہ ان کی شفقت اور مہربانی اور رحمت کا نتیجہ ہے۔ اپنی امت کے اوپر رحمت کے اور شفقت کے ناطے جیسے بہت ساری اور چیزیں بھی جن کا براہ راست آخرت سے تعلق نہیں تھا آپ نے ارشاد فرمائی، ویسے یہ دوا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت ارشاد فرمائی ہے۔ اور آپ نے اس سے پہلے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، آپ نے جو علاج بتایا آج کا میڈیکل بھی اتنا زیادہ سچوٹ اور پکا علاج نہیں بتا سکتا، چونکہ یہ آپ کی اوپر اتری ہوئی وحی کے نتیجے میں تھا، اور اللہ جس نے ہمارے جسم و جان کو پیدا کیا وہ اس کا علاج جیسا بتا سکتا ہے کوئی دوسرا تھوڑا بتا سکتا ہے۔ انسان اپنی ریسرچ و تحقیق سے پہنچ سکے تو کہاں تک پہنچ سکتا ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں اور چکیں تو ضرور رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ کسی چیز کا علاج اپنے رسول کی زبانی بتائے تو اس میں ذرہ برابر 19-20 کا کوئی موقع نہیں ہوا کرتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت درجہ شفقت تھی، اور انسان بیماری کو تب پہچان پاتا ہے جب نعمت صحت اور تندرستی کا اس کو استحضار و خیال ہو۔ ایک آدمی کو میرے پاس موجود نعمت صحت، نعمت تندرستی کیا ہے وہ معلوم ہو، تب جا کے بیماری کیا چیز ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی بہت ٹھیٹھ مثال آپ کو دوں تو کالے کپڑے کے اوپر ایک کالا داغ پڑ جائے تو کچھ معلوم نہیں ہوتا، کالا داغ سفید کپڑے پر بہت نمایاں ہوتا ہے۔ جتنا سفید کپڑا ہوتا ہے اس پر ایک معمولی سا کالا داغ کر لو تو دور سے بھی آدمی دیکھ لے گا، چونکہ سفید چیز پر کالی چیز زیادہ نظر آتی ہے۔ ویسے انسان کے سامنے صحت کیا چیز ہے وہ معلوم ہو تب جا کے بیماری کا اندازہ اس کو ہو سکتا ہے۔ اور صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کسی کو اشکال نہیں ہو سکتا، یہ کوئی دینی چیز بھی نہیں ہے، ساری ہی دنیا والے سمجھتے ہیں اس کو۔ ہماری گجراتی میں کہاوت ہے پہلو سکھ تے جاتے نریا، سب سے پہلا سکھ جو اگر انسان کو ہے تو ذاتی تندرستی ہے، ذاتی نڑائی تندرستی۔ ہمارے یہاں بوڑھے جو دعا دیتے ہیں وہ یہ بھی اللہ نرائی تندرستی دے، وہی ذات نریا، یعنی صحت و تندرستی سب سے پہلا سکھ ہے۔ اگر آپ کے پاس صحت تندرستی ہی نہیں ہے تو پھر آپ نہ عبادت کر سکتے ہیں نہ اور لوگوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ اور صحت تندرستی جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہے، مبنی ہے، وہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، یعنی کمانا اور
کما کر اپنی تندرستی کو بحال رکھنا، اپنے گھر والوں کی تندرستی کو بحال رکھنا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا نماز۔ پھر پوچھا کہ سب سے بہترین اس کے بعد عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا روٹی۔ سامنے والا آدمی تعجب کی نظر سے دیکھنے لگا تو حضرت ابو ذر بھانپ گئے کہ اس کو گلے سے نیچے نہیں اتری ہے بات۔ تو فرمایا ارے بھائی تم روٹی نہیں کھاؤ گے تو نماز کیسے ادا کر سکو گے؟ تو روٹی کمانا یہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، سب سے پہلا فریضہ نماز کا، اس کے بعد انسان کی طرف سب سے پہلا جو فریضہ متوجہ ہوتا ہے وہ ہے روزی کمانا۔ انسان صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز سب سے پہلا فریضہ، اس کے بعد کا دوسرے نمبر کا فریضہ انسان کا کمانا ہے۔ یہ حدیث شریف میں مضمون آ چکا ہے۔ بہرحال صحت تندرستی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا اندازہ ہم یوں عام احوال میں نہیں کر سکتے، اور یہ انسان کی اس کو کمزوری کہیے یا اس کو طبیعت کہیے کہ نعمت جتنی عام ہوتی ہے اتنی ہی اس سے انسان کی غفلت بھی ہوا کرتی ہے۔ بہت ٹھیٹھ مثال سے آپ سمجھیے، ہم میں سے کھانے کے بعد شکر ادا کرنے والے تو ایک کافی مقدار میں ہوں گے، پانی کے بعد شکر ادا کرنے والے ہر مرتبہ جب بھی ایک گھونٹ پانی پیا آپ کی زبان سے شکر نکلے خال خال چند لوگ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہوا دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، ہم خود اپنی زندگی پر نظر ڈال لیں، ہم نے کتنی مرتبہ آکسیجن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ابھی گزشتہ جمعہ کو مجھے کسی نے بہت حکمت کی بات سنائی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک عرب شخص کا جو کورونا کے اندر بیمار ہوا، اس کی ایک کلپ وائرل ہوئی ہے۔ وہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، اس کے سامنے بڑا بوتل آکسیجن کا رکھا ہوا ہے اور وہ اس کے منہ پر چڑھایا ہوا ہے۔ وہ عرب اس حالت میں بول رہا ہے کہ یہ جو بوتل رکھا ہوا ہے یہ 600 ریال کا ایک بوتل ہے آکسیجن کا۔ آج تک 50 سال تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی آکسیجن کی نعمت بلا کسی خرچ کے پائی، کبھی ہم کو احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج جب خرید کر لینے کی ضرورت پڑی تو 600 ریال میں ایک بوتل آتا ہے، تو ہم نے کبھی ہوا کے اوپر، چونکہ ہوا اتنی عام ہے کہ اس پر کسی کی روک نہیں، پانی پر چند لوگوں کی روک اور کھانے پر بہت سے لوگوں کی روک۔ بہرحال انسان کی کمزوری ہی ہے کہ جتنی نعمت عام ہوتی ہے اتنی ہی اس سے شکر ادا کرنے کے اندر غفلت ہوتی ہے۔ ہم میں سے کم لوگوں نے اپنے والد کو ہمارا خرچہ اٹھانے کے اوپر جزاک اللہ کہا ہوگا، اس لیے کہ والد فرض سمجھ کے کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا تو والد تو کرتا، یہ اس کی نعمت عام ہوتی ہے۔ آپ کے پڑوسی نے اگر کسی دن کھلا دیا تو آپ اس کا جزاک اللہ ضرور ادا کریں گے، اور اس شخص کا جس نے کبھی نہیں کھلایا، دوست ہے لیکن کبھی نہیں کھلایا، کبھی ایک آدھ مرتبہ کھلا دیا تو اچھے اچھے بھول جانے والے بھی اس کا شکریہ ادا کریں گے، اور دشمن نے کسی دن کھلا دیا تو کوئی نہیں چکتا اس کا جزاک اللہ کہنا۔ تو اس لیے کہ جو نعمت جتنی خاص ہوتی ہے اتنا اس کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے، اور جتنی عام ہوتی ہے اتنا ہی اس سے غفلت ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو صحت و تندرستی کی اہمیت بھی بتائی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے صحت و تندرستی مانگنے کا حکم بھی اپنی امت کو آپ نے دیا۔ ایک سے زیادہ ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتایا ہے کہ اللہ سے صحت تندرستی مانگا کرو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی جگہ بھیجتا ہے، بادشاہ کے دربار میں بھیجتا ہے، تو وہ بیٹا اپنی نادانی کی وجہ سے چھوٹی موٹی چیز مانگ کر آوے گا، باپ ازراہ شفقت اس کو کہتا ہے کہ بیٹے تم جو کہہ رہے ہو نا وہ مت مانگنا، میں کہہ رہا ہوں وہ مانگنا۔ یہ اس کی شفقت کا نتیجہ ہے۔ اب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے چھوٹی بڑی ہر چیز، لیکن ہمارا ذہن کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور ہے کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، اسی لیے آپ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عافیت کا لفظ جو ہے عربی میں بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ایک ٹھیٹھ ترجمہ ہم تندرستی بھی کر سکتے ہیں۔ عافیت کا سیدھا ترجمہ تندرستی نہیں ہوتا، عافیت کے ترجمے میں تو تندرستی کے ساتھ اور دسیوں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن اردو کا دامن تنگ ہے، ہم اس کو جو ہے
تندرستی کا ترجمہ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اے عباس، اے چچا، آپ جو ہے تندرستی مانگا کرو، عافیت مانگا کرو دنیا اور آخرت دونوں کی۔ ایک بدو نے، ایک اعرابی نے، ایک گاؤں کے رہنے والے شخص نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نماز کے بعد اللہ سے کیا مانگا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، تندرستی مانگا کرو۔ یہ کتنی شفقت تھی آپ کی کہ بھائی ہم کو جو تندرستی ملی ہوئی ہے اس کا سوال بھی کیا کرو، کیا پتہ آج کی تندرستی کل نہ رہے اور اس گھڑی کی تندرستی آئندہ گھڑی کے اندر نہ رہے۔ اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عنایت فرماوے گا۔ اور دوسری روایت میں تو تندرستی اور عافیت کا جو بلند مقام اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے وہ آپ ہی بیان فرما سکتے تھے، میرے اور آپ کا حصہ تھا ہی نہیں اس میں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے تم لوگ عفو اور عافیت مانگا کرو، تندرستی اور معافی مانگا کرو۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا بندے کو یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ملی ہے۔ یقین یعنی ایمان، سب سے پہلی اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے ایمان۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایمان کے بعد دوسرے نمبر کی سیدھی بڑی نعمت کون سی، تو میں اور آپ کیا بتا سکیں گے؟ اللہ کے رسول ہی نے بتایا، آپ نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ملی ہے تو وہ عفو عافیت اور تندرستی کی ہے۔ اس لیے لوگوں، امتیوں، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے عفو و معافی بھی مانگا کرو اور ساتھ ساتھ میں تندرستی بھی مانگا کرو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جتنی چیزیں مانگتے تھے ان میں عافیت و تندرستی سے بڑھ کر زیادہ محبوب چیز آپ کو کوئی نہیں تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ مانگتے۔ ایک تندرست آدمی اللہ تعالیٰ سے جب جھک کر مانگتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کو اپنی تندرستی اور اپنی فٹنس کے اوپر بہت گھمنڈ ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ایک لفظ نہیں بولتا، چونکہ میں تو اپنے جیم خانے میں جانے کی بنیاد پر تندرست ہوں۔ ارے یہ تندرستی ایک گھڑی کے اندر زائل ہو سکتی ہے۔ یہ بندے کی عاجزی کا بہت بلند مقام ہے، تواضع کا اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ نعمت صحت ہے لیکن اپنے رب سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں ایک جملہ بہت سی کتابوں میں یہ دیکھا گیا، بہت پتے کا اور حکمت کا جملہ ہم کو ملتا ہے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ تندرستی یہ تندرست آدمی کے سر پر رکھا ہوا ایسا تاج ہے جس کی صحیح قدر بیمار لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ تندرست آدمی کو کبھی نظر نہیں آتا کہ میرے سر کے اوپر جو تندرستی کا تاج ہے اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا افادیت ہے۔ یہ تو دوسرا بیمار آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو لوگ ابھی اپنی آخری عمر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر لگتی ہے، کتنے جوڑ ان کے درد دیتے ہیں تب جا کے وہ بیچارہ سجدہ کر پاتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ ایک سجدے میں آسانی سے جانے کی نعمت کی قدردانی کیا ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ 100 رکعت بآسانی پڑھنا چاہیں کوئی مشکل نہیں ہے، تندرست آدمی 100 رکعت نفل بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، لیکن یہی نعمت صحت جس وقت ڈھل جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ایک سجدہ کتنا بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ کتنے بوڑھے جنہوں نے عمر بھر نماز پڑھی آج ایک سجدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ترس رہے ہیں کہ اللہ وہ سچا سجدہ، حقیقی سجدہ جو معذورین کا نہ ہو، تندرست آدمی کا سجدہ ہو، اس کا کچھ موقع مجھ کو عنایت فرما۔ اس لیے تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ہم کو توجہ بھی دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اگر نعمت کی قدر کرو گے تو ہم بڑھائیں گے اس کو، شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ عطا کریں گے، اور اگر تم نے شکر گزاری نہیں کی تو اس نعمت کو ہم چھین بھی سکتے ہیں۔ ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے، اور اس کے دردناک عذاب کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ دی ہوئی نعمت ختم ہو جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم کو جو تندرستی کی نعمت ملی ہے اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے اندر اضافے کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تیری اس نعمت کو تیرے علاوہ اور کوئی برقرار نہیں رکھ پاتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کورونا کی اس وبا اور بلا کے اندر 100 ڈاکٹر جو ہے وفات پا گئے، جو دوسروں کی شفا یابی کا اور علاج کا انتظام کرتے تھے۔ جب ان کے اوپر بیماری آئی تو اللہ کے علاوہ ان کو اور کوئی بچا سکنے والا نہیں۔ اس لیے تندرستی اگر اللہ بحال رکھے تو رہ سکتی ہے، ورنہ ہم لاکھ علاج جانتے ہوں، لاکھ دوا دارو ہمارے پاس ہو، لاکھ نسخے ہمارے پاس ہوں، اللہ کے فیصلے سے آگے انسان کا دوا دارو اور علاج نہیں چل سکتا۔
تو کتنی اچھی بات ہوگی. ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہم کو حکم فرمایا ہے، اس ارشاد کی تعمیل میں، اس حکم کے انجام دہی کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ مانگا کرے کہ اللہ ہم کو تندرستی عطا فرما، ہمارے اہل و عیال کو تندرستی عطا فرما. دو فائدے ہوں گے، مانگنے سے آپ کی تندرستی آگے بحال بھی ہوگی، اس میں ترقی بھی ہوگی، اور اگر آپ کی نیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے میں مانگ رہا ہوں تو انشاءاللہ سنت کی ادائیگی کا ثواب بھی ہم کو مل سکتا ہے. بندوں کو اس طرف توجہ دلانے والا رسول کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آج بیانات میں ہم لوگ موضوع تلاش کرتے ہیں تو بڑے عالی اور اونچے اونچے موضوعات تلاش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان میں ایسی، جس کو ہم لوگ چھوٹی بات کہتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے. حالانکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز عافیت ہے، اس کو چھوٹی کون کہہ سکتا ہے؟ مگر ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے میں، اور جو عافیت ملی ہوئی ہے اس کی شکر گزاری کے اندر لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. ستم سازیوں میں جو بے باک